پیارے دوستو، ہماری اس دنیا میں ہر سال عید الاضحیٰ نام کا ایک تہوار منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار اسلام مذہب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ یہی وجہ ہے دوستوں کہ سال میں جب بھی یہ تہوار آتا ہے تو ہمیشہ دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ مگر آپ کو جان کر یہ شاید حیرانی ہوگی دوستوں کہ قربانی کا جو کانسیپٹ اسلام مذہب میں موجود ہے، بالکل اسی طرح کا ہی کانسیپٹ یہودی مذہب میں بھی پایا جاتا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی شاید ہی آپ میں سے کسی انسان نے یہ دیکھا یا سنا ہوگا کہ یہودی لوگ بھی قربانی کرتے ہیں، کیونکہ دراصل وہ اس وقت قربانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر آپ لوگ اتہاس کے پنوں کو پلٹیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک دور ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ جب یہودی دھرم میں اتنی زیادہ قربانیاں ہوا کرتی تھی کہ جس کے مقابلے میں آج کے دور میں اسلام مذہب میں بالکل بھی نہیں ہوتی ہے۔ مگر پھر سوال یہی ہے کہ آخر یہودی دھرم میں اتنی زیادہ قربانیاں اچانک سے بند کیسے ہو گئی، اور وہ کون سی چیز ہے جس کا اس وقت یہودی لوگ بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ جب وہ چیز ہماری اس دنیا میں آ جائے گی تبھی وہ ایک بار پھر سے اپنی قربانیوں کو شروع کریں گے۔ تو چلیے یہودیوں کی اس قربانی سے ریلیٹڈ پورے اتہاس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل دوستوں، بھلے ہی اسلام دھرم کی طرح ہی یہودی دھرم میں بھی قربانی کا کانسیپٹ موجود ہو، لیکن قربانی کرنے کا جو پروسیس ہے وہ بالکل پوری طرح سے ہی الگ ہے۔ بلکہ یہودی دھرم میں تو الگ الگ موقعوں پر الگ الگ طرح کی قربانیاں کی جاتی ہے، اور ان تمام طرح کی قربانیوں کو ہی قربان کہا جاتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں پروان چڑھنے والی سامی زبان کے مطابق قربان کا مطلب قریب ہوتا ہے، لہٰذا قربن اور اس طرح کے الفاظوں کو اسی کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کام کی وجہ سے ایک انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہودی دھرم میں عام طور پر یہی جاندار جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، جن کی قربانی آج کے دور میں مسلمان بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی لوگ فاختہ مرغی اور اس جیسے بہت سارے پرندوں کو بھی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی یہ قربانی اناج کے طور پر بھی ہوا کرتی تھی، یعنی گیہوں، چاول، دال، سرکہ، خوشبو اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہ کبھی کبھی قربانی کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ یہودی دھرم میں جب بھی قربانی کی جاتی تھی تو عام طور پر اس قربانی کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا۔ پہلا حصہ تو خود قربانی کرنے والا رکھ لیتا تھا، جس حصے کو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر پکا کر کھا جاتا تھا، جبکہ دوسرا حصہ کہانوں کے حوالے کیا جاتا تھا۔ تو تیسرا حصہ یروشلم میں موجود ایک خاص جگہ پر رکھ کر جلا دیا کرتا تھا، اور یہی وہ حصہ ہوا کرتا تھا کہ جس کو یہودی خدا کا حصہ مانا کرتے تھے۔ کبھی کبھی خاص موقع پر ایسی خاص قربانیاں بھی دی جاتی تھی جب پورا کا پورا حصہ ہی اس خاص جگہ پر رکھ کر جلا دیا جاتا تھا، یعنی یہودیوں کے مطابق اس خاص قربانی کا سارا ہی حصہ خدا کے حوالے کرنا ہوتا تھا، اور جس جانور کو اس خاص طرح کی قربانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس جانور کو کبش الفدا کہا جاتا تھا۔ توریت کے مطابق کبش الفدا اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر انسان کے سارے گناہوں کو لاد کر اس کو جنگل کی طرف ہانک دیا گیا ہو۔ آپ کو بتاتے چلی دوستوں کہ توریت کے اندر یہودیوں کو جگہ جگہ پر قربانی کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ یہودی دھرم کے اندر صرف فرض قربانی کا کانسیپٹ ہی نہیں، بلکہ فرض کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی قربانیاں بھی ہوا کرتی تھی کہ جو گناہوں کے کفارہ کے لیے، یعنی اپنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کی جاتی تھی۔ مگر یہودیوں کے یہاں یہ ساری قربانیاں کسی بھی عام اور خاص انسان کے ہاتھوں سے نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف کاہن کے ہاتھوں سے کمپلیٹ ہو سکتی تھی۔ دوستوں، آج کے دور میں اگر کوئی یہودی انسان قربانی کرتا ہے تو اس کی یہ قربانی قبول نہیں ہوگی، بلکہ صرف اور صرف صدقہ و خیرات مانی جائے گی۔ یہاں تک کہ پاس اوور کا جو تہوار آتا ہے کہ جس کو یہودی مذہب میں ایک بڑا تہوار مانا جاتا ہے، اس دن بھی یہ لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، جبکہ آپ کو بتاتے چلے دوستوں کہ اتہاس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس تہوار کے دن یہودی لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ قربانیاں کیا کرتے تھے، کیونکہ یہی وہ خاص دن ہے کہ جس کو یہودی لوگ فرعون سے آزادی حاصل کرنے کی خوشی مناتے ہیں۔ مگر پچھلے کئی سینکڑوں سال سے یہودی لوگوں نے اس خاص دن پر بھی قربانی کرنے کا یہ سلسلہ بند کر رکھا ہے۔ مگر سوال یہی ہے کہ آخر یہودیوں نے اپنی قربانی کے اس پورے کانسیپٹ پر روک کیوں لگا رکھی ہے؟ تو اس سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے
ہم کو اتہاس میں ہزاروں سال پیچھے جانا پڑے گا۔ دراصل دوستوں ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جب یہودی لوگ ریگستانوں میں رہا کرتے تھے اور خاص خیموں کے اندر ہی ایک ساتھ مل کر جانوروں کی قربانیاں کیا کرتے تھے۔ مگر پھر دور گزرا اور دور آیا حضرت داؤد علیہ السلام کی، وہی داؤد علیہ السلام کی جن کو یہودی اور عیسائی دھرم میں ڈیوڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک خاص قربان گاہ بنائی، یعنی ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر سب لوگ قربانی کر سکے۔ وہیں پر ہی یہودیوں نے قربانی کرنا شروع کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خاص قربان گاہ کو ہیکل سلیمانی میں تبدیل کر دیا، اور پھر ہیکل سلیمانی کے اندر ہی وہ خاص جگہ موجود تھی کہ جہاں پر یہودی لوگ وقت وقت پر ایک ساتھ آ کر قربانی کیا کرتے تھے۔ دور گزرتا گیا اور پھر بخت نصر کا دور آیا، وہی بخت نصر کہ جو بابل کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اور ایتہاسک طور پر یہودیوں کے لیے قہر ثابت ہوا تھا، کیونکہ اس نے یروشلم پر حملہ کر کے نہ صرف ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا تھا، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہی غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ ان کو بابل لے گیا تھا۔ بات تو یہ ہے کہ وہاں پر جو ہیکل سلیمانی موجود تھا کہ جس کو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا، اس کو بھی اس نے پوری طرح سے برباد کر دیا تھا، اور بس اس کے بعد یہودیوں کا قربانی کا سلسلہ پوری طرح سے رک گیا تھا۔ مگر پھر کچھ وقت کے بعد ہی سکندر ذوالقرنین کے دن کو سائرس دی گریٹ نام سے بھی جانا جاتا ہے، انہوں نے نہ صرف ایک بار پھر سے یروشلم شہر کو آباد کیا بلکہ ہیکل سلیمانی کو بھی تعمیر کروایا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہودی جو بابل کے شہر میں قیدی بنے ہوئے تھے ان کو بھی آزاد کر کے یہاں پر لا کر آباد ہونے کا موقع دیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر سے یہودیوں کی یہ قربانیوں کا معاملہ شروع ہو گیا، مگر یہ معاملہ زیادہ لمبے وقت تک نہ چل سکا، اور 70 عیسوی کے قریب میں ایک بار پھر سے رومن ایمپائر کے ایک جنرل کہ جس کا نام ٹائٹس تھا، اس نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا، اور اس نے نہ صرف حملہ ہی کیا بلکہ پورے کے پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ اتنا ہی نہیں دوستوں، وہاں پر جو ہیکل سلیمانی موجود تھا کہ جس کو دوبارہ سے سکندر ذوالقرنین نے بنوایا تھا، اس کو بھی ٹائٹس نے پوری طرح سے جلا کر برباد کر دیا، اور تب سے لے کر آج تک وہاں پر کوئی بھی ہیکل سلیمانی موجود نہیں ہے، اور تبھی یہودیوں کے یہاں پر قربانی کرنے کا یہ پرمپرا بھی پوری طرح سے بند ہو چکا ہے، یعنی آج کے دور میں یہودی لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ دوستوں آپ لوگوں کو انٹرنیٹ پر کچھ ایسی تصویریں بھی مل جائے گی جس میں کچھ یہودی لوگ آپ کو اکٹھا ہو کر قربانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر یہ وہ یہودی ہوتے ہیں کہ جس کا تعلق سامری یا اس جیسے دوسرے فرقوں سے ہوتا ہے، ورنہ آج کے اس دور میں یہودیوں کے جو مین گروپ ہیں یعنی مین فرقے ہیں، ان میں لگ بھگ سبھی میں قربانی کا کانسیپٹ پوری طرح سے بند پڑا ہوا ہے۔ آج بھی دنیا کے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے بہت سارے یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کا وہ بادشاہ کہ جس کو وہ مسیحا بھی کہتے ہیں بہت جلد ہی ہماری اس دنیا میں آئے گا، نہ صرف دنیا میں آئے گا بلکہ ایک بار پھر سے وہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرے گا۔ آج بھی دنیا کے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے بہت سارے یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ جن کو وہ مسیحا بھی کہتے ہیں بہت جلد ہی اس دنیا میں آئے گا، اور وہی آ کر ہی ہمارے اس دنیا میں ایک بار پھر سے یہودیوں کے یہاں قربانی کی اس پرانی رسم کو شروع کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے آنے کے ساتھ ہی ہیکل سلیمانی ایک بار پھر سے بن کر تیار ہوگا۔ اور آپ کو بتاتے چلے دوستوں کہ کیونکہ یہودیوں کے مطابق یہ قانون ہے کہ ان کی قربانی صرف ہیکل سلیمانی میں ہی کمپلیٹ ہو سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہیکل سلیمانی کے ختم ہونے کے ساتھ ہی قربانی کو بھی روک دیا تھا۔ حالانکہ دوستوں آپ کی جانکاری کے لیے یہ بھی بتاتے چلے کہ یہودی دھرم میں جس کو یہودی لوگ مسیحا کہتے ہیں، اسلامک اسکالر کے مطابق دراصل وہی دجال ہوگا، یعنی اسلام دھرم میں ان کے اس بادشاہ کو دجال کے نام سے مانا جاتا ہے۔ فی الحال دوستوں آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں و احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔